اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ایمان والے لوگ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بنائیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ تو پس اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ہاں اگر ان کے شر سے بچنا مقصود ہو تو ٹھیک. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ کی جانب لوٹ کر جانا ہے. صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم سلم علیہ. حضرات محترم، درس قرآن مجید کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 28 آج ہمارے سبق میں شامل ہے. اس سے پچھلی آیت بینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات باور کرا دی ہے کہ عزت اور ذلت کا مکمل اختیار میں اللہ کے پاس. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جسے چاہوں عزت دے دوں، جسے چاہوں عزت واپس لے کر اس کو ذلیل و رسوا کر دوں. بِيَدِكَ الْخَيْرُ بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ ساری کی ساری بھلائیاں آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، اور ان بھلائیوں میں سے ایک عزت کی روزی بھی ہے. عزت کی روزی یہ بھی اللہ کی عنایات میں سے ایک بڑی عنایت. اس لیے فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. فرمایا یہ تم اقرار کرو میں اللہ کے متعلق کہ اے اللہ آپ جس کو بے حساب روزی دینا چاہیں یہ بھی آپ کی مرضی پہ ہی منحصر ہے. گویا عزت و ذلت کا اختیار بھی اللہ کے قبضے میں اور رزق و روزی کا اختیار بھی اللہ ہی کے قبضے میں. رزق کیا چیز ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ رزق صرف کھانے پینے کا نام ہے. نہیں، کھانا بھی رزق ہے، پینا بھی رزق ہے، پہننا بھی رزق ہے، عزت کی چھت نصیب ہو جائے یہ بھی رزق ہے، نیک فرما بردار بیوی زندگی میں آ جائے یہ بھی رزق ہے.
اولاد کا مل جانا یہ بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، ہنر بھی رزق ہے، علم و عمل بھی رزق ہے۔ اگر انسان کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کی جانب سے عطا کیا ہوا رزق، یہ سب رزق ہے اور رزق کی اقسام ہیں۔ اسی لیے کہا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یا اللہ جس کو چاہیں بے حساب رزق عطا فرمائیں، یہ بھی آپ کی مرضی ہے، آپ ہی کے قبضے میں ہے، آپ ہی کی مرضی پر منحصر ہے، جس کو چاہیں، آپ کی مشیت ہے، آپ کی چاہت ہے، جس کو چاہیں آپ جو دے دیں، جس سے چاہیں آپ جس کو محروم کر دیں۔ لیکن احباب یاد رکھنا، جو اللہ نے دیا اس میں بھی اللہ کی جانب سے بھلائی ہے، اور جو اللہ نے روک رکھا ہے اس کے روکنے میں بھی اللہ کی جانب سے بھلائی۔ بندہ تھوڑا سا غور کرے تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ماں بچے کی خیرخواہ ہوتی ہے، ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ سکھ سکون میں رہے، اس کی ہر چاہت پوری ہو، اس کو خوشیاں نصیب ہوں۔ لیکن ایک بچہ اگر بے وقت اور غیر ضروری یا نقصان دہ چیز کا اگر مطالبہ شروع کرے اور ماں اسے وہ چیز نہ دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں بچے سے ناراض ہے۔ مقصد کیا ہے کہ بچے کو نقصان سے بچانا ہے۔ بچے کو نہیں پتا کہ اس چیز میں جب یہ چیز میں حاصل کر لوں گا اس کے استعمال میں مجھے کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ چونکہ ماں سمجھدار ہے، تجربہ کار ہے، تو اس کو معلوم ہے کہ میرے بچے کو اگر یہ چیز ملے تو نقصان ہوگا، تو بہرحال وہ چیز جیسی بھی ہو ماں اس کو کسی صورت بھی بچے کے قریب نہیں جانے دے گی، کیوں؟ میرے بچے کا نقصان نہ ہو۔ ایک انگارہ ہے، بچہ اس کی جانب لپکتا ہے اس کی چمک دمک دیکھ کر، تو اب اگر ماں اس کے سامنے رکاوٹ بنتی ہے تو کیا خیال ہے، کیا کہیں گے کہ ماں بچے پہ ظلم کر رہی ہے، بچے کی چاہتوں میں رکاوٹ ہے، بچے کی خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ ہے؟ نہیں، ماں کو پتہ ہے اس کے حصول میں کتنا نقصان، ہاتھ پڑنے کی دیر ہے، لگ پتہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے بھائیوں ہمارے مانگنے کے باوجود ہمیں کچھ چیزیں نہیں دی ہیں۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ ہمارے ان چیزوں کے مانگنے میں خیر نہ ہو، اور اللہ کی جانب سے ان چیزوں کے نہ دینے میں خیر ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تکرہوا وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ فرمایا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں تم ناپسند رکھتے ہو لیکن اللہ کے ہاں وہ تمہارے حق میں بہت مفید ہوتی ہیں، بعض چیزیں تمہاری پسندیدہ ہوتی ہیں مگر اللہ کے علم میں تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس لیے دعا کا طریقہ کیا ہے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں؟ دعا کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو گنتی کر کے بتانے لگ جائیں، یا اللہ یہ بھی مجھے چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، اور یہ بھی دے دے، اور یہ چیزیں مجھے نہیں دینی۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کو مشورے دیتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، ہے نا؟ مشورے دیتے ہیں، یا اللہ یوں کرنا ہے اور یوں نہیں کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ تو ہمارے مشوروں کے پابند نہیں ہے نا بھائی، نہیں ہے پابند، وہ تو مرضیوں کے مالک، جو چاہیں کریں۔ ان میں سے پھر کچھ چیزیں اللہ دے دیتے ہیں اور کچھ روک لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا پوری نہیں ہوئی، یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما دیجئے، اور اگر اس چیز کا ملنا میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے بچا لیجئے۔ استخارہ کی دعا میں بھی تو یہی ہے نا، استخارہ اللہ سے خیر چاہنی ہے، اس میں یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو دے دے، نہیں بہتر تو بچا لے، یہی مطلب ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، دعا اس چیز کا نام ہے، اللہ کے سپرد کر دیں۔ خیر بہرحال وہ بات اس طرف چلی گئی۔ تو پچھلی آیت میں فرمایا کہ یہود و نصارہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ گدیاں ہیں، ہمارے پاس مریدین کی بھرمار ہے۔ یہ جو آئے تھے، جو 60 علماء آئے تھے نجران سے عیسائیوں کے، یہ اس لیے ہدایت قبول کیے بنا چلے گئے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس چونکہ
وہاں پہ محلات ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، سونے چاندی کے خزانے ہیں، جاگیریں ہیں، ہم وہاں کے جاگیردار ہیں، اور لوگ ہمارے قدم بوسی کرنے کو تیار رہتے ہیں، تو لہٰذا کیا ہے جی، ہمارے پاس خیر سے بڑی عزت ہے۔ میرے رب نے فرمایا عزت یہ نہیں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہوں عزت دوں وہ میرے قبضے میں ہے، مال و دولت میں عزت نہیں ہے، کسی کے قدم بوسی کرنے میں عزت نہیں ہے۔ عزت اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے۔ میرے بھائیو جملہ یاد رکھنا، جسموں پہ حکومت کرنا بہت آسان ہے، ڈرا دھمکا کے، خبردار کسی نے اگر آواز بلند کی تو اس کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا جائے گا، خبردار سب سیدھے ہو کے چلو۔ اب کیا ہے، چاروں نہ چار ظاہری طور پر نافرمانی نہیں کی جاتی ہے، کیوں؟ بہرحال یہ کیا خوف ہوتا ہے۔ جسموں پر حکومت کرنا بہت آسان ہے، مزہ تب ہے کہ انسان کسی کے دل پہ حکومت کرے۔ سمجھ آ گئی؟ یا کسی کے دل پہ حکومت کرے۔ اگر کسی کے دل پہ حکومت کیا ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اس کی عزت، اس کا تقدس، اس کا وقار، اس کی تکریم بیٹھ جائے، ہمیشہ کے لیے محبت بیٹھ جائے، پھر وہ دل کے اعتبار سے اس کا ہو جاتا ہے۔ اصل حکومت اس چیز کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہیں جس کے دل میں محبت ڈال دیں، یہ صرف کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار۔ قرآن مجید میں ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اماں نے صندوق میں بند کر کے پانی کی بے رحم موجوں کے سپرد کر دیا۔ اب یہ صندوق تیرتا 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 فرعون کے محل کے ساتھ جا لگا۔ فرعون کی اہلیہ نے دیکھا تو اپنے ملازمین کو بھیجا اور وہ پیٹی وہاں سے نکلوائی۔ جب اسے کھولا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے جو ہے نا وہ اس صندوق کے اندر موجود ہیں۔ فرعون نے کہا یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، میں اسے قتل کروں گا، لیکن اس کی بیوی کے دل میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی تھی۔ اور پھر یہاں تک بات نہیں، بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی۔ فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میرے پیغمبر میں نے آپ پہ محبت نچھاور کر دی تھی، آپ کو جو بھی دیکھتا تھا آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ یہ محبت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں۔ تو اس لیے عیسائیوں اور یہودیوں کے علماء ان کو چاہیے اللہ کے حکموں کے پابند ہو جائیں، اور عزت ڈھونڈنی ہے تو اس کے در سے ڈھونڈیں، اور اگر بھلائی چاہنی ہے تو اس سے مانگیں، بھلائی کہیں اور ملنے والی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایسے ہیں، ہم پیچھے پڑھا ہے یہودیوں کے علماء کو کہا گیا کہ تم آؤ تاکہ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان فیصلہ کرے، پیچھے ہم پڑھا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب فیصلہ کرے، تو وہ بدک گئے، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو اللہ کی کتاب پہ فیصلہ نہیں کرواتے۔ عیسائیوں سے کہا کہ تم آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آ جاؤ اس کلمہ پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس پہ اتفاق کر لیتے ہیں۔ اگر اتحاد بین المذاہب کرنا بھی ہے تو اللہ کی وحدانیت والے مسئلے پر اتحاد ہوگا۔ کس پر؟ توحید اور شرک کے درمیان اتحاد نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کیا ہوا؟ انہوں نے بھی بات قبول نہ کی اور چلے گئے۔ یا اللہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اب توجہ فرمائیے گا۔ یا اللہ اب ان کفار کے متعلق ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میرے رب نے آیت نمبر 28 میں فرمایا اب ایمان والو تمہیں میں اللہ کی جانب سے یہ تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ایمان والوں کو یہ حکم ہے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست مت بنائیں۔ اب کافروں کو دل دینے کی اجازت، جب ان کے دلوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو ایمان والوں تمہیں بھی ان کو دل دینے کی یا ان کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ کافر اللہ کا دشمن ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ اللہ والوں کا بھی، بولو بھائی، لازمی بات ہے۔ جو محبوب کا نہ بنا تو محبوب کے محبوب کا کہاں بنے گا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ جو اللہ کا نہ بنا تو وہ اللہ والوں کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ یہ میرے سامنے 28واں پارہ ہے اور اس میں سورت کا نام ہے سورۃ الممتحنہ۔
सूरत मुमतहिना, यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब बात बयान फरमाई। बिल्कुल पहली आयत है सूरत मुमतहिना की। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मालूम हुआ ईमान की खैर चाहिए। ईमान मोहब्बत है बंदे से तो किस वजह से? इसलिए कि ये मोमिन है। अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं फरमाया अरे फलां कौम के लोगों, अरे फलां कबीले के लोगों, अरे फलां रंग व नस्ल के लोगों, नहीं नहीं, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए मेरे मौला क्या हुक्म है? फरमाया ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम मौलिया, तुम मेरे और अपने मुश्तरका दुश्मन को दिली दोस्त न बनाना। क्या मतलब? अदुव्वी व अदुव्वकुम, जो मेरा दुश्मन है वो तुम्हारा भी दुश्मन है, और जो मेरा तुम्हारा मुश्तरका दुश्मन है उसको दिल देने की इजाजत, उससे खुफिया मोहब्बतें पालने की इजाजत नहीं है। तुल्कून इलैहिम बिल मवद्दा, तुम उनको मोहब्बत के खतूत भेजते हो। क्या करते हो? मोहब्बत की चिट्ठियां लिखते हो मेरे दुश्मन को। फरमाया जो मेरा दुश्मन है उससे ताल्लुक बनाने की इजाजत नहीं है। वक़द कफरू बिमा जाअकुम मिनल हक़, और वो जो तुम्हारे पास हक आ गया वो उसके मुनकिर हैं, वो तुम्हारे दीन के दुश्मन हैं। तुम कहते हो वो हमारे दोस्त हैं, हमारे खैर ख्वाह हैं। अल्लाह अकबर। ये तफसील है, खैर एक खास वाक़े में उस तरफ नहीं जाता। इशारा ये करना चाह रहा है अल्लाह ताला का मुक़द्दस मुबारक कलाम कि जिन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को ठुकरा दिया है, मेरे नबी के चाहने वालों को चाहिए कि वो कभी उनके ताल्लुक और मोहब्बत को कबूल न कर। भाई ईमान से ज्यादा महबूब क्या चीज है? रह गया मसला। असल जो ताल्लुक है, अल्लाह ताला ने जो दोस्ती का मेयार बताया है वो ईमान है, वो ईमान। हदीस शरीफ में आया दिन क़यामत के 7 खुश नसीब लोगों को अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। उनमें से 2 वो लोग होंगे जिन्होंने आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत की, यानी आपस में मिलते हैं अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, बिछड़ते हैं अल्लाह की वजह से। क्या मतलब है? ताल्लुक रखा इसलिए कि दीनदार है, ताल्लुक तोड़ा इसलिए कि अब दीनदार नहीं रहा। समझ आ गई है? जब अल्लाह की मान के चलेंगे तो हमारे हैं, और जो अल्लाह का ना बन सका वो ईमान वालों का भी नहीं हो सकता। लाजमी बात है भाई, जिसने अल्लाह से वफा नहीं की वो मेरे तेरे से वफा करेगा। समझ आ? इशारा है वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा। इज्जत जिल्लत किसके पास है? ईमान वालो, तुम यहूद व नसारा की गोद में बैठकर इज्जत मत ढूंढने लग जाना कि अगर हम यहूदियों से बना के रखेंगे तो इज्जत होगी दुनिया में, ईसाइयों से बनाकर रखेंगे तो इज्जत होगी दुनिया में। जो मेरा दुश्मन है वो कभी भी तुम्हें दिल से कबूल नहीं करेगा, नहीं करेगा। वक्ती तौर पर हालात आएंगे, मामलात होंगे, लेकिन असल वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा रहेगा। इसलिए फरमाया एहतियात करो, काफिरों को छोड़कर, हाँ ईमान वालों को छोड़कर काफिरों से दोस्ती मत लगाना। या अल्लाह मामलात भी नहीं कर सकते, यानी लेन देन तिजारत वगैरह। तिजारत या लेन देन मना नहीं है काफिर से, हाँ मुर्तद से मना है। जैसे कादियानी हैं तो ये मुर्तद हैं। कादियानियों से लेन देन, तिजारत, मुआशरत, मईशत, निकाह सब कुछ हराम और नाजायज है। समझा? क्योंकि वो मुर्तद हैं, जिंदीक हैं, जिंदीक। और यहूदो नसारा हों, हिंदू सिख हों, ये कुफार तो हैं, लेकिन इन लोगों के साथ तिजारत करना जायज है, तिजारत करना जायज है। लेकिन सिर्फ दुनियावी उमूर में आप उनके साथ जाहिरी ताल्लुक रख सकते हैं। दुनियावी उमूर और मामलात में जहां बात दीन की आएगी, उनकी वजह से अपना दीन छोड़ने की इजाजत, समझना भाई, उनकी वजह से कि कहीं वो नाराज ना हो जाएं। आज सबसे बड़ा मसला भी यही बना हुआ है, सबसे बड़ा मसला दुनिया में यही है। मुसलमान कौमें आगे बढ़ना चाहती हैं, तरक्की करना चाहती हैं, और तरक्की कैसे? मिसाल देते हैं यहूदो नसारा की, मिसाल देते हैं मगरिब की। किसकी? और पता नहीं है कि सूरज मगरिब में जाता है तो डूब जाता है।
کیا ہے بھائی؟ سورج مغرب کو جاتا ہے تو لہذا جس نے مغرب کو جانا ہے، مغربیت پسند ہے جو یہود و نصارہ کی، بود و باش کا وہ جو ہے نا وہ دیوانہ ہوا ہے، تو یاد رکھے مغرب کو جائے گا تو ڈوب جائے گا۔ کیا ہوگا پیارے بھائی؟ ڈوب جائے گا۔ ہمارا دین مغرب و مشرق نہیں سکھاتا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ ضابطے ہیں ہمارے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلو گے کامیاب رہو گے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی مانو گے ناکام ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے۔ ظاہری طور پر تو معاملات کیے جا سکتے ہیں، لیکن جہاں دین خطرے میں پڑ جائے وہاں کوئی بھی رعایت نہیں ہے۔ اگلے الفاظ قرآن کے بڑے عجیب ہیں اور اتنا سخت تنبیہ ان الفاظ میں فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو ایسا کرے گا یعنی کافروں سے دلی دوستی لگا لے گا، کافروں سے متاثر ہوگا، ان جیسا بننا چاہے گا، ان کی مثالیں دے گا کہ بھئی ایسے ترقیاں ہوتی ہیں، ایسے قومیں بنتی ہیں اور ایسے لوگوں کے پیچھے چلو تو پھر ہم ترقی کر پائیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کو بائی پاس کر کے کفار کی مثالیں دینا شروع کر دے کہ ان کے پیچھے چلو گے تو ترقی ہوگی، اور ان کی قدر اس کے دل میں آ جائے، فرمایا من یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہ بچا، اللہ تعالی کا اس سے کوئی تعلق۔ آج ایک سیاسی پارٹی کا فرد ہوتا ہے، اس کی سیاسی پارٹی اس کے متعلق اگر ایک اخبار میں خبر لگا دے، اعلان شائع کر دے کہ اس کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ اپنی جماعت جو چہیتی جماعت ہے وہ کہہ دے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیو، جہاں اللہ فرمائے اب اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیں، اللہ جس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں، اللہ کے نبی کہیں تیرا جو اللہ کا نہیں وہ میرا نہیں ہے، میرے بھائیو بتائیں اسے کوئی جائے پناہ مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی۔ اللہ اللہ اللہ، بہت سارے معاملات۔ نماز میں کیا پڑھا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پیچھے چلیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلائے رکھ۔ کس پہ؟ جنت کی راہ، قرآن و سنت کی راہ، سیدھی راہ پہ چلائے رکھ۔ کون سی راہ سیدھی ہے؟ الصراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ جناب انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ یا اللہ ان پر آپ کا انعام ہوا، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلانا۔ دیکھو رول ماڈل یہ ہیں ہمارے، ان کے پیچھے چلنے کی نماز میں دعا مانگی ہے، یا اللہ ہمیں ان ہستیوں کے پیچھے چلانا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ان کے پیچھے چلیں گے جن پر اللہ نے غضب کیا۔ ہم تو کہتے ہیں ہم تو ان یہودیوں کے پیچھے چلیں گے، عیسائیوں کے پیچھے۔ قرآن نے کہا نہیں، یہ دعا مانگو اب، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے پیچھے نہ چلانا جن پہ غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ غضب یہودیوں پہ ہوا، گمراہ عیسائی ہوئے۔ یا اللہ نہ یہودیوں کے پیچھے چلانا نہ عیسائیوں کے پیچھے چلانا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو جب اس اعتبار، دین کے اعتبار سے، رسم و رواج کے اعتبار سے، بود و باش کے اعتبار سے، رہن سہن معاشرت کے اعتبار سے ہم نے یہود و نصارہ کو فالو نہیں کرنا، ورنہ میرے رب نے فرمایا فلیس من اللہ فی شیء، اس کا میں اللہ سے کوئی تعلق۔ اللہ اللہ، کتنی بڑی وعید ہے۔ اللہ فرمائے جا جا تو ہم سے گیا، ختم، ہم سے گیا، تیرا میرا کوئی تعلق بچا؟ اس کے پلے کچھ رہا؟ بولتے نہیں ہیں بھائی، کچھ ہو رہا اس کے؟ چلیں سیاسی پارٹی کہہ دے کہ جا تیرا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بھئی گھر والے گھر سے تو نہیں نکال دیں گے نا، کھانا بھی ملے گا، بستر بھی ملے گا، گھر میں رات بھی رہنے دیا جائے گا، کوئی بات نہیں چلے گا۔ پھر 10 تسلی دینے والے بھی ہوں گے، کوئی بات نہیں بھائی یہ پارٹی چھوڑیے دوسری میں چلے جانا، 10 تسلی دینے والے بھی ہوں گے۔ لیکن اللہ جس سے ہاتھ ہٹا لے، فرمائیں اب تیرا میرے سے کوئی تعلق نہیں، بتائیں روئے زمین میں اس کو کوئی پناہ دینے والا ہے؟ جی ہے کوئی اس کو تسلی دینے والا؟
اللہ ہم سب کو اپنی امان نصیب فرمائے. میرے بھائیوں یاد رکھنا، ناراض نہیں ہونا. ہماری زبانوں پہ کلمہ ہے محمد الرسول اللہ کا، ہمارے دل یہود و نصارہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ناراض نہیں ہونا. اگر شک ہو تو دیکھ لیں کہ ہماری خوشی غمیاں کس جیسی ہیں؟ میرے نبی جیسی ہیں. ہمارا رہن سہن پیغمبر جیسا ہے. ہمارے معاملات اللہ کے نبی جیسے ہیں. ہماری رشتہ داریاں اللہ کے نبی جیسی ہیں. ہماری خوشیاں کیسی ہیں؟ سالگرہ ہو رہی ہیں. کیا ہو رہی ہیں بچوں کی؟ سالگرہ ہو رہی ہیں. کیوں جی؟ بچہ ہے جی، کوئی بات نہیں، اس کی خوشی ہے. اب کیا ہے جی، غبارے بھی لے آؤ اور جناب موم بتیاں بھی لے آؤ اور کیک بھی لے آؤ اور یہ کرو وہ کرو اور ایونٹ بھی رکھ لو اور چند لوگوں کو دعوت. چلو منہ میٹھا ہو جائے گا، بچہ بھی خوش ہو جائے گا. بچپن سے بچے کی رگ رگ میں ڈالا ہے کہ بیٹا تیری خوشی یہود و نصارہ کی طرز زندگی پر ہے. اگر میں نے اپنے بچوں کی رگ رگ میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری خوشی اللہ کے نبی اور اللہ کے دشمنوں کے نقش قدم میں ہے، ایمان سے بتائیں یہ کل کے سچے مومن بن سکتے ہیں؟ یہ تو بچپن سے ہم نے سکھا دیا بچوں کو، بچپن سے سکھا دیا کہ کامیابی کا راستہ یہ ہے. نماز میں ہر نمازی کہہ کے آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ مجھے یہود و نصارہ کے پیچھے نہ چلانا. زبان پہ یہ دعا ہے اور آ رہا ہے جناب علی کیک بھی خرید کے لا رہا ہے اور ساری رسم و رواج کر رہا ہے. بچوں کی سالگرہ ہو رہی. یاد رکھنا میرے بھائیو، علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا، بہت کچھ لکھا. یہ عیسائیت کی، خاص طور پر یہ عیسائیت کی طرف سے یہ رسم آئی ہے. عیسائیت کی طرف سے کسی کا جنم دن منانا یہ عیسائیت کی طرف سے ہے. بلکہ عیسائیوں کی عید بھی اسی طرح ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے 25 دسمبر کو، اسی دن ان کا کرسمس ڈے ہے، وہی دن ان کا کیا ہے؟ عید کا دن. ان کی بنیاد ہی برتھ ڈے پر ہے. کس پر ہے بھائی؟ وہ سارا مذہب ہے ہی برتھ ڈے پر. جیسے ایک مذہب خاص ایک واقعہ پر ہے، اسی طرح وہ بھی کیا ہے؟ ایک خاص واقعہ پر، کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے لہذا ہماری خوشی ہے، عید ہے. دنیا میں عیدیں منائی جا رہی ہیں، برتھ ڈے ہے. اور وہیں سے مسلمانوں نے بھی لے لیا ہم اپنے بچوں کا برتھ ڈے کیوں نہ منائیں. پھر کچھ نام نہاد کلمہ گو مسلمانوں نے بھی لے لیا، جب عیسائی اپنے نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں ہم اپنے نبی کا برتھ ڈے کیوں نہ منائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائیوں، برتھ ڈے منانے سے کام نہیں چلے گا. نبی کے پیدائش کے دن منانے سے کام نہیں چلے گا، نبی کو منانا پڑے گا. نہیں سمجھے بات؟ جس نبی کو ہم نے سنتیں ترک کر کے ناراض کر دیا ہے نا، اس روٹھے ہوئے نبی کو منانا پڑے گا. دن منانے سے کام نہیں چلے گا، اولادوں کے دن منانے سے کام نہیں چلے گا. میرے بھائی، ان کو دین اپنانا سکھائیں، ان کو میرے نبی کی ماننا سکھائیں، میرے نبی کی مان کے چلیں. آج عیسائیت کی مان کر بچپن سے اپنی اولادوں کے رگو پے میں ہم عیسائیت ڈال رہے ہیں. جب بڑے ہوں گے تو ایمان سے بتائیں وہ کیا کہیں گے؟ وہ اسلام کا نہیں، پھر عیسائیت کا دفاع کریں گے. آج ایک واقعہ ہوا ہے فیصل آباد میں، گوجرا میں. وہاں پر کوئی عیسائی باپ بیٹا تھے، انہوں نے قرآن مجید کی توہین کی ہے اور نعوذ باللہ قرآن مجید پر بہت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کفریہ بکواس لکھے ہیں، گالیاں لکھی ہیں. پھر ان کی باقاعدہ تصویریں لے کر سوشل میڈیا پہ ڈالی. اللہ کے قرآن پر آپ علیہ السلام کے متعلق گالم گلوچ لکھی اور اتنا توہین کرنے کے بعد پھر کیا؟ خیر بہرحال یہ بہت بڑی غلطی تھی. قانون ہے، قانون حرکت میں آتا. پھر کیا ہے، کچھ سر پھرے کلمہ گو بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا ہے جی عشق مصطفیٰ ظاہر کیا. انہوں نے ان کے 4 گرجا گھر جلا ڈالے اور وہاں پہ جو ہے نا ان کی مذہبی کتابیں تھیں وہ جلا ڈالیں، ان کے گھر جلا ڈالے. اللہ جانے کتنا کچھ وہاں پہ معاملات، حالات اتنے کشیدہ. کیا خیال ہے یہ سب اسلام کی تعلیمات ہیں؟ ارے بھائی انہوں نے، وہ تو ہیں ہی قرآن کے دشمن، وہ تو ہیں ہی قرآن کے دشمن. کیا ہم انجیل کے دشمن ہیں؟ بولتے نہیں ہیں جی. ٹھیک ہے اس میں رد و بدل کر دیا، لیکن ہم مانتے ہیں کہ انجیل اللہ کی کتاب ہے، مانتے ہیں. اگر وہ قرآن کی توہین کریں تو ہم کسی صورت بھی انجیل تورات کی توہین نہیں کریں گے. بھائی اس میں کوئی تو آیت اصلی موجود ہوگی نا.
रद्दो बदल हुआ, मगर कोई तो हुक्म असली मौजूद होगा। लिहाजा इस नाम की किताबों की हम नाम की भी लाज रखेंगे, नाम की भी तौहीन। ये मतलब थोड़ी है कि वो मेरे नबी को गालियां दे तो हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां पकना शुरू हो जाएं। क्या ये जायज है? इस्लाम इजाजत? किसी सूरत भी नहीं, किसी सूरत भी नहीं। लेकिन बहरहाल मुसलमानों को भी एक मुनासिब राह इख्तियार करना चाहिए थी। गलत हुआ जो कुछ भी हुआ, करे कोई भरे कोई। अगर एक दो लोग मुजरिम हैं तो क्या सारा मोहल्ला कसूरवार हो सकता है ईसाइयत का? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मुसलमानों में अगर चंद लोग कसूरवार हैं तो यह इस्लाम का कसूर नहीं है। ये वो लोग हैं, मुमकिन है जिनको सीधे से नमाज भी पढ़ना ना आती हो, सीधे से नमाज भी पढ़ना ना आती हो, अब वो लोगों को उकसाए जा रहे हैं। बहरहाल इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, इस्लाम ये नहीं सिखाता वो बेचारे हैं, वो अकलियत हैं, लिहाजा तुम उनके साथ मिलकर उनके रस्म रिवाज में शरीक हो जाओ ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। ना 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 ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार ने आकर यही तो शर्त रखी थी, हमारी आपकी सुलह हो सकती है, हम आप एक हो सकते हैं, हम आपके खुदा की इबादत करना शुरू करेंगे और आप भले हमारे माबूदों की इबादत ना करें, लेकिन एक हमारा मुतालबा है। क्या मुतालबा है? आप हमारे इबादत खाने में आ जाएं और हमारे बुतों को सिर्फ इज्जत के साथ यूं हाथ लगा दें, बस इतना ही काफी है। समझ आ गई है? क्या करें? नहीं समझ आई? इज्जत के साथ यानी ताजीमन बस हाथ लगा दें, इतना ही काफी है। हाँ, मेरे रब ने फरमाया, मेरे पैगंबर इनको दंदान शिकन जवाब दीजिए, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। तुमने क्या समझ रखा है कि हम अपने दीन पर कोई कंप्रोमाइज करेंगे? इस्लाम वो मजहब नहीं है कि किसी भी कुफरिया नजरियात पर इस्लाम कंप्रोमाइज करता है। इस्लाम अपने मकाम पर रुककर अपनी शख्सियत मनवाता है। इस्लाम का अपना तशख्खुस है, इस्लाम का अपना वकार है। इस्लाम में रहते हुए दूसरे जितने मजाहिब हैं उनकी तौहीन नहीं करनी, उनको इस्लाम की तालीम देनी है। क्या करना है भाई? इस्लाम की तालीम देनी है। इस्लाम किसी बातिल की तौहीन भी हमें सिखाता। ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्म। फरमाया कि तुम जो है ना, यानी दूसरों के माबूदों को गालम गलोच मत किया करो, उनके झूठे माबूदों को गालम गलोच मत किया करो, वरना वो तुम्हारे सच्चे माबूद को गालियां बकेंगे। समझ आ गई है? इसलिए कभी हम उनको मौका फराहम न करें। अब तो पूरा आलम कुफ्र प्रोपेगेंडा कर रहा है, पूरा आलम कुफ्र। क्या ख्याल है, हमने इस्लाम को इज्जत दी है? इसलिए मेरे भाइयों, अपना दीन छोड़ना नहीं है और किसी के दीन को छेड़ना नहीं है। अपने दीन पे कारबंद रहकर अपने दीन का प्रचार जारी रखें। मेरे नबी का यही मिजाज है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। आप अलैहिस्सलाम को भेजा इसीलिए गया कि इस्लाम को बाकी दीनों पे गलबा दें, यानी इतना इस्लाम की तशहीर व तबलीग करें, इतना इस्लाम पहुंचाएं लोगों तक कि बाकी दीनों पर इस्लाम को गलबा हासिल हो जाए। और अगर इस्लाम को बदनाम करने लग जाएं हम, हैं, लोग इस्लाम का, मुसलमान का नाम सुने तो 4 कदम पीछे बिदक जाएं, क्या ख्याल है इनको इस्लाम समझाया जा सकता है? साहबा ये नहीं कहते थे कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम नमाजें पढ़ लो, तुम ये कर लो, वो कर, नहीं। सहाबा कहीं जाते तो अपने आप को बतौर आइडियल के पेश करते और एक ही बात फरमाते, कूनू मिसलाना, हम जैसे हो जाओ। क्या करो? हम जैसे हो जाओ। क्यों? सहाबा वो हस्तियां थीं कि ये चलते फिरते इस्लाम थे। क्या था? चलते फिरते। इन्होंने सर से पांव तक अपने ऊपर इस्लाम को नाफिज कर रखा था। कोई अगर पूछता ना इस्लाम कैसा है तो वो कहते ये ऐसा है, ऐसा है, यूं कहते ऐसा। आज हम में कोई ऐसा है जो अपने आप को पेश कर सके कि इस्लाम ऐसा है? हाँ, ऐसा था, अब ऐसा नहीं रहा। तो इसलिए इस्लाम को छोड़कर कुफ्र के रस्म और रिवाज को अपनाना यह किसी सूरत जायज नहीं है। मैं सालगिरह के हवाले से बात करता, हमारे शेख साहब रहमुल्लाह फरमाया करते थे, इस लफ्ज से ही पता चल रहा है कि यह कोई अच्छा लफ्ज नहीं है। सालगिरह, साल यानी जिंदगी में से एक साल और गिर गया,
پھر اگلے سال 1 سال اور گر گیا. آپ کے جیب میں نوٹ ہوں, چلتے چلتے 1000 کا ایک نوٹ گرا جی, گھر آئے, ایک نوٹ کم ہے, چلو جی ٹھیک ہے, کولڈ ڈرنک منگواؤ, مٹھائی کا ڈبہ منگواؤ, بادشاہی کی مٹھائی تقسیم کرو محلے میں, کیونکہ میرا ایک نوٹ گرا. کریں گے. اگلے دن پھر ایک نوٹ گر جائے, پھر ایسا ہی کریں گے. ہم کتنے نادان ہو گئے. بچے کی زندگی میں سے 1 سال کم ہو گیا. ہاں جی, بیٹے نے 1 سال اب کم جینا ہے, بیٹی نے 1 سال کم جینا ہے, پھر اگلے سال پھر 1 سال اور کم جینا ہے, اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیو, یہود و نصارہ کا دیا ہوا دین ہے, یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں کے گھروں میں کم از کم اس زہریلی رسم کا خاتمہ ہونا ضروری ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ بچوں کی روحانی تربیت ہو رہی ہے. یاد رکھنا, ہم وقتی طور پہ اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے جی کوئی نہیں, بچوں کی خوشی ہے, ہو گیا, لیکن یہ بچوں کی خوشی نہیں ہے. ہم نے روحانی طور پر اپنے بچوں کا قتل عام کر دیا ہے. بچوں کو ہم نے ایک فکر دے دی ہے, اور وہ فکر غیر والی فکر ہے, وہ محمدی فکر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 بہاریں دیکھی ہیں اپنی زندگی میں. 63 برس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے دنیا میں. 1 سال ایسا دکھائیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو, آج میرا جنم دن ہے, آج میری ولادت کا دن ہے, میرے صحابہ آج مدینہ کی دکانیں نہیں کھلیں گی, آج جھنڈیاں لگا کے سجائیں گے, آج کیک کاٹا جائے گا, آج دعوتیں ہوں گی. کوئی ایک روایت کہیں سے مل جائے بھائی. دیکھیں, ہمیں کسی سے اختلاف نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے, انصاف کی بات ہے. کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دن منوانے آئے تھے؟ وہ تو سارے کافر مانتے تھے. کافروں کو پتا تھا کہ عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں, آمنہ کی گود ہری ہوئی ہے, عبد المطلب کے پوتے ہیں, اور ابو طالب کے بھتیجے ہیں, حمزہ عباس کے بھتیجے ہیں. میرے بھائی کسی کو شک تھا اس بات میں؟ سارے جانتے تھے ہاں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. آپ کے پیدا ہونے سے کسی کو اختلاف نہیں تھا, بلکہ اختلاف 40 سال کی عمر میں جا کے شروع ہوا, جب میرے نبی نے یہ اعلان کیا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ. ذات محمد سے کسی کو اختلاف نہیں, فکر محمد سے اختلاف ہے. کسے؟ فکر محمد سے اختلاف ہے. اس لیے اپنی فکر محمدی بنائیے, یہ فکر عیسائیوں اور یہودیوں والی مت بنائیے, اپنے دین پر قائم دائم رہیے. میرے رب نے فرمایا, لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ایمان والے لوگ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بنائیں. ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء. جس نے ایسا کیا اس کا میں اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہا. اللہ سے سارا تعلق کیا ہو گیا؟ ختم, کہانی ختم. ہاں یا اللہ, ہمارے علاقے میں سارے یہودی عیسائی ہیں, یا اللہ ہمیں تو جینا پڑتا ہے, اگر تعلق نہیں رکھیں گے تو جینا مشکل ہو جائے گا, لین دین کرنا ہے. میرے رب نے آگے اتنی اجازت دی ہے, الا ان تتقوا منہم تقا. ہاں اگر ان کے شر سے بچنا چاہو تو پھر قدر اجازت ہے. ان کے شر سے کیا مطلب ہے؟ کہ لین دین نہ کریں تو معاملات ہیں. فرمایا ہاں ظاہری طور پر لین دین ان سے کر کے, معاملات کر کے ان کے شر سے بچتے رہو, لیکن ان کو دل میں جگہ دینے کی اجازت. کیا مطلب؟ کسی بھی دشمن اسلام سے دلی طور پر کوئی مسلمان کبھی متاثر کبھی نہیں ہونا. ارے جس ظالم کا دل میرے نبی سے متاثر نہیں ہوا, میرا دل اس سے متاثر ہو جائے, میں مسلمان رہوں گا؟ میں نے اپنے نبی کو چھوڑ کے کس کو آئیڈیل بنا لیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میرے رب نے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں. فرمایا ڈرو اس ذات سے جس کا یہ حکم ہے, جس نے یہ فرما دیا کہ اگر تم نے میرا راستہ چھوڑا, ایمان والوں کی محبت چھوڑ کے کافروں سے محبت رکھی, تو فرمایا پھر يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا, میں اللہ سے ڈرو ورنہ میں اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ میرے رب نے یاد دہانی کرا دی, غافل نہ رہو, آنکھیں کھولو. تم نے کب تک دنیا میں رہنا ہے کہ دنیا والوں کو خوش کرتے 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 دنیا ہی برباد کر آنا میری طرف ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دمشق کے گورنر تھے, تو انہوں نے خط لکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ طیبہ کو, کہ اماں جی مجھے کوئی نصیحت فرمائیے.
نبی علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ام المومنین، مومنوں کی ماں جی مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جوابی خط لکھا، فرمایا کہ اما بعد، یعنی بعد از حمد و ثنا، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا لحاظ کیے بنا، کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا لحاظ کیے بنا، اگر لوگوں کی ناراضگی کا لحاظ کر کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہو گے، کیا مطلب؟ اللہ کو ناراض کر کے اگر تم لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہو گے تو یاد رکھنا، جن کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہے ہو، کل اللہ انہی کے ہاتھوں تمہیں ذلیل کروا سکتا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ بڑی گہری بات کہہ دی کہ دنیا میں ہم جن کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ساری دنیا ہم سے خوش ہو جائے، سارا عالم کفر خوش ہو جائے، یا یہ ہے کہ دنیا والے خوش ہو جائیں، بھائی اللہ کا حکم تو اور ہے، اور کوئی بات نہیں جی دیکھی جاؤ گی، اللہ کی بات فی الحال نہ کریں، رسول اللہ کی بات ابھی نہ کریں، یہ معاشرہ لے کے چلنا ہے، یہ محلہ ہے، یہ برادری ہے، یہ رشتہ داری ہے، یہ اڑوس پڑوس ہے، ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، ناراض نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، جن کو راضی کرنے میں زندگی بتا دی، کل اللہ انہی کے ہاتھوں، وہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اختیار ہیں کہ نہیں ہے؟ بہت اختیارات والا ہے۔ اسے میرے بھائیوں، کیوں نہ رب راضی تو سب راضی۔ کسے راضی کرنا ہے بھائی؟ بولو، رب کو راضی کر لیں۔ یہ ہر ایک کو راضی کرنا کسی کے بس کی بات۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ہم سے لوگ ناراض رہتے ہیں، کیا کریں؟ کوئی عالم تھے، انہوں نے پوچھا، حضرت لوگ ناراض رہتے ہیں، کیا کریں؟ کوئی طریقہ ایسا بتائیں کہ سارے مقتدی راضی ہو جائیں، سارے مقتدی خوش ہوں، سارے کہیں یہ استاد جی واہ واہ۔ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ سارے لوگ۔ حضرت نے فرمایا ایک طریقہ ہے کہ اپنے جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کے، بوٹیاں کاٹ کاٹ کے ان کو کباب بنا بنا کے کھلاؤ۔ حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا ممکن تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کر بھی دکھاؤ گے نا ایسا، ان کو اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کے بھی کباب بنا کے اگر کھلاؤ، یعنی خدمت میں لگے رہو ان کے، تو یہ پھر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ کوئی کہے گا مرچی تیز تھی، کوئی کہے گا نمک کم تھا، کوئی کہے گا نہیں فلاں جگہ گوشت نہیں، مجھے تو فلاں جگہ کا چاہیے تھا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بھائی؟ آج آپ شادی میں کتنے خرچے کر لیں، رسومات میں بہت خرچ اٹھا لیں، انواع و اقسام کے کھانے کریں، سب کچھ کریں، بلکہ ہر آنے والے کو ایک ایک آئی فون بھی اگر آپ گفٹ کر دیں تو کیا خیال ہے؟ تعریف ہوگی؟ جی بولیں بھائی۔ اگر سب کو ایک ہی جیسی چیزیں دے دیں تو اتنا تو اعتراض پھر بھی ہوگا کہ جی مجھے پہلے ملنا چاہیے تھا، مجھے دوسرے نمبر پہ کیوں ملا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی راضی نہیں ہوتا، اس لیے اسی کو راضی کر لیں۔ خدا کی قسم 100 سال کے میل کچیل لے کے انسان گناہوں کے آئے، ایک قطرہ آنسو اگر آنکھ سے ٹپک پڑے اس کے خوف کی وجہ سے، 100 سال کی ناراضگیاں دھو کے سلو کر لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ رب اتنا آسان بنانا ہے، خدا کی قسم دنیا میں سب سے محبت والے جو رشتے ہیں ان کو منانا اتنا آسان نہیں جتنا رب کو منانا آسان ہے۔ کس کو بھائی؟ تو کس کو منائیں گے؟ اچھا پھر آخر جانا کدھر ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو ایمان کی تقویت نصیب فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص تعلق اور سچی محبت نصیب فرمائیں، اللہ تعالی ایمان والوں سے سچی محبت نصیب فرمائیں۔ ایمان والوں سے محبت بھی گویا اللہ سے محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو کفار کی عقیدت و محبت سے محفوظ و مامون رکھیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ